اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے تھے، تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائی. اب جب یہ لوگ عیش و آرام میں آ گئے تو انہوں نے قوم کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے. انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی تجویز پیش کیجئے کہ ہم جو ہے کس کی پوجا کریں. آپ بھی ہمارے لیے معبود بنائیے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی بات کر رہے تھے لوگ. ہمارے لیے ایک معبود بنائیے کہ ہم بھی یہ قوم کی طرح کسی کو پوجے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے جلالی جواب عنایت فرمایا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جمالی جواب ارشاد فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں. مجھ سے تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ کیسی بکواس کر رہے ہو کہ اللہ کے سوا میں تمہارے لیے خدا بنا کے دوں. میں اللہ کا نبی ہوں اور اس دنیا میں ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مستحق تھا اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق رہے گا، اور تم ایک اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود تلاش کر کے دو. فرمانے لگے وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی ہے. کیا تم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیسی کیسی نعمتوں کی بوچھار فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو سارے جہان پر فضیلت دی. یہ اس زمانے کے اعتبار سے روئے زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سب سے افضل تھی اس زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے اور افضل تھے وہ لوگ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے سارے جہان والوں پر اس وقت افضل ہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی. تو فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا در عطا فرمایا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا در اس وقت اس زمانے میں کسی کو نہیں ملا، تم کو ملا. تم کو فخر کرنا چاہیے، تم کو تو اور زیادہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کرنا چاہیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خطاب فرما رہا ہے. ابھی تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا ان سے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پڑھ کے سنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل بھول گئے، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی، آل فرعون سے نجات بخشی. آل فرعون سے مراد یہاں پہ فرعون اور اس کے پولیس والے ہیں اور اس کے وہ عمرا وزراء ہیں جنہوں نے بنی اسرائیلیوں پر ظلم کیا تھا.
کیسا کیسا ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ وہ یاد دلا رہا ہے، یاد کرو کیسا ظلم کیا تھا۔ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بری مار مارتے تھے، تمہیں سخت سزا وہ دیتے تھے، دن بھر کام لیتے تھے، کھانا کم دیتے تھے، کاشتکاری کرواتے تھے، اور خود ان کا کھیت ہوتا تھا، کاشتکاری کرتے تھے، اور سامان کاشتکاری کا لے لیتے تھے، جو غلہ نکلتا تھا ٹیکس وصول کرتے تھے ان کے اوپر۔ تو ظلم بالائے ظلم، ظلم کے انتہا ان کے اوپر انہوں نے کر دی تھی۔ اور کیا تھا ان کا معاملہ؟ غلام تھے، خادم تھے، اس سے بدتر ان کی حالت تھی فرعونیوں کے پاس۔ پھر کیا تھا؟ یقتلون ابناءکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا یاد کرو وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کر دیتے تھے۔ اس کا بیان ہو چکا کہ فرعون کے زمانے کے نجوم نے کہا تھا فرعون سے کہ ان قریب تیرے سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تجھے بادشاہت سے ہٹا دے گا، جو تیری ہلاکت کا سبب بنے گا، تیرے ملک کو تباہ و برباد کرے گا، تیری سلطنت کو برباد کر دے گا۔ فرعون نے کہا تھا ایسا کرتا ہوں کہ کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہونے دیتا ہوں، جب بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ اس کے محافظ لوگ جگہ جگہ تعینات تھے، جہاں بھی بھنک لگتی تھی فوراً جو ہے اس کو لڑکا اگر پیدا ہوتا تھا تو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو فرعون کیسا ظلم کرتا تھا، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹے ذبح کر دیتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتا تھا، لڑکیوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکیاں بڑی ہو کے فرعون کے جو ماننے والے تھے ان کی خدمت کرے گی، ان کے گھر میں رہے گی، ان کا کام کاج سنبھالے گی، گھریلو کام کاج سنبھالے گی، اس لیے لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ اس طریقے سے ظلم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس ظلم کو یاد کرو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو طرح طرح کے فضل سے، انعامات سے، کرامات سے نوازا۔ فرعونیوں کے اوپر عذاب آتا تھا، تم ساتھ میں رہتے تھے، لیکن عذاب کا اثر تمہارے اوپر نہیں ہوتا تھا۔ یہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ جب فرعون تمہارے پیچھے بھاگا، تم بحر قلزم کے پاس آئے، سامنے بحر قلزم تھا، پیچھے فرعون تھا، 12 لاکھ اس کی فوج تھی، تم کم تھے، تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، ظاہری اسباب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر کو شق کر دیا، سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر میں تم بآسانی گزر گئے، اور فرعون اور اس کے ماننے والے اسی میں ہلاک ہوئے۔ یہ یاد کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی تمہارے اوپر یہ نعمتیں فرمائی۔ یاد کرو تم کہیں کے نہیں تھے، خادم تھے، غلام تھے، بدتر جانوروں سے بدتر تمہارے حالات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے تم کو نجات عطا فرمائی، اور جس زمین میں تم غلام تھے، خادم تھے، جانور سے بدتر تھے، اس زمین کا اللہ تعالیٰ نے تم کو بادشاہ بنایا، وہاں پہ تم کو آباد فرمایا، طرح طرح کی نعمتوں سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرمند فرمایا۔ یہ نعمتیں یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہے کے مطابق عمل کرو، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا خدا تلاش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔